بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ آج سنایا جانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان آج رہا ہو جائیں گے۔ کیا عمران خان آج رہا ہو جائیں گے؟ اس بات کا کتنا امکان ہے، باوجود اس کے کہ ان پر اور کیسز ڈالے گئے ہیں، ان کی اور کیسز میں گرفتاریوں کا امکان ہے اور ضمانتیں بھی ان کی منسوخ ہوئی ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود آج ان کی رہائی کا امکان موجود ہے؟ ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا۔ ایک تو ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا، ابھی ٹرینڈ بنا ہوا تھا اٹک جیل پہنچو، کارکنوں کو ہدایت کی جا رہی تھی کہ اٹک جیل پہنچو۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی اے کے جو کارکنان ہیں، ان کی ہوپس ہیں کہ عمران خان کو شاید آج جو ہے وہ رہا کر دیا جائے یا ان کی رہائی عمل میں آ جائے۔ یہ بات تو درست، یہ بات تو بالکل امکان اسی بات کا ہے کہ عمران خان کی جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، یا اس طرح کے کیسز میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 3 سال کی سزا اور اس سزا کو سسپینڈ نہ کیا جائے۔ ظاہر اپیلیں ہیں، اپیلیں ابھی اس پر سماعت ہوگی، عمران خان کی ابھی بریت تو نہیں ہو رہی، لیکن آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس طرح کا آرڈر سسپینڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اپیل سنی جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپیل میں گیا ہے اور وہ واقعی بے گناہ قرار پا جاتا ہے تو پھر وہ سزا کیوں کاٹ رہا ہے، پھر وہ جیل میں کیوں موجود ہے؟ اس نے ابھی اپیل کی ہے، ہاں اگر اپیل کا فیصلہ بھی اس کے خلاف آتا ہے تو پھر وہ اپنی سزا بھگتے، یعنی ابھی وہ اپنے انصاف کے فورمز کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ سزا سسپینڈ کر دی جاتی ہے اور اس کو پورا فیئر ٹرائل کا موقع دیا جاتا ہے، ورنہ اپنی سزا وہ ابھی کاٹ لے اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں وہ اس کا موقف تو ٹھیک تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے یا ہائر فورم سے پتہ چلے کہ اس کا موقف ٹھیک تھا، وہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر جو سزا اس نے کاٹ لی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اتنی چھوٹی سزا ہوتی ہے اس سزا کو پہلے سسپینڈ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جس فورم پہ جہاں جہاں اپنا حق استعمال کرنا چاہتا ہے اپیل کا وہ کر لے، اور اگر پھر بھی وہ گلٹی قرار پاتا ہے تو پھر بالکل سزا کاٹے، وہ سزا اس کو ملنی چاہیے۔ تو اب اس طرح کے کیسز میں یہ بات تو تقریباً 100% یقینی ہوتی ہے کہ فیصلہ تو جو آرڈر ہے ٹرائل کورٹ کا وہ تو سسپینڈ ہی ہونا ہے، لیکن اور سسپینڈ ہونے کے بعد ظاہر رہائی بھی عمل میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو ایک کیس میں رہائی ملتی ہے تو دوسرے میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کو حکومت نے رہا نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ کے کیس میں بھی ہم بار بار یہی دیکھ رہے تھے کہ ایم کیو کا آرڈر آ جاتا تھا، یہاں تک کہ اس میں جو ہے وہ ایک سخت فیصلہ سنانا پڑا اور توہین عدالت کا شوکوس نوٹس جاری کرنا پڑا جیسے بابر ستار صاحب کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ان کی رہائی کسی حد تک عمل میں آئی ہوئی ہے۔ کسی حد تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شہر سے باہر ابھی بھی نہیں جا سکتے، آج بھی ان کی صبح پیشی تھی اور وہ جو توہین عدالت کا چارج فریم کرنا تھا اس میں 6 ستمبر تک کے لیے مہلت بھی مل گئی ہے۔ آج صبح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی سماعت ہوئی ہے۔ تو اب جو بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی عمل میں آ جائے گی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ عمل میں آ بھی سکتی ہے، یعنی حیران کن طور پر۔ دیکھیں، اس بات کو تو امکان ہے ہی نا کہ عمران خان کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی اس بات کا تو امکان ہے کہ عمران خان اگر ایک جگہ سے ان کو ایک کیس سے ان کو رہائی ملتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لیں گے، دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں پکڑ لیں گے، یہ تو پیٹرن چل ہی رہا ہے۔ یہ تو زیادہ تر لوگ ہم سمیت یہ ایکسپیکٹ کر ہی رہے ہیں کہ یہ ہوگا کہ فیصلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، آرڈر معطل ہو جاتا ہے ٹرائل کورٹ کا، سسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی عمل میں نہیں آتی، تو یہ تو ہے ہی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سوچیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ اس وقت کے حالات ہیں۔ دیکھیے، ایک بات جو ابھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے یہ مت ٹوٹ گئی ہے نا کہ جی عمران خان معاملات کو سنبھلنے نہیں دے رہا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جو رات کو روزانہ تقریر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ جو 6 بجے 7 بجے کے قریب جا کر ایک 15-20 منٹ کی گفتگو وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہو پا رہے، تو عمران خان کا کارکنوں کے ساتھ رابطہ توڑ دو۔ یہ اگر اسٹریٹجی تھی حکومت کی کہ عمران خان کا رابطہ توڑنا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عمران خان کا کارکنوں سے رابطہ توڑنے کے بعد جو ہے یہ موومنٹ ایک اور طرح سے نکلی ہے، یعنی ایک تو پی ٹی آئی کی موومنٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے کبھی غبار ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے اپنے طور پر لگے ہیں، اور اگر عمران خان کو اور اندر رکھا گیا تو اس طرح کے آپ اور نئے آئیڈیاز بھی دیکھیں گے، نئے آئیڈیاز بھی دیکھیں گے احتجاج کرنے کے اور کارکنوں کو متحرک رکھنے کے۔ تو پی ٹی آئی میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے ہٹ کے بھی ہم دیکھیں تو اس وقت پوری قوم جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے یہ
اس پر بجلی کے بلوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء متحرک ہو رہے ہیں 90 دن کے الیکشن پہ. یعنی اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر 2-3 طرح کے فوراً پریشر آئے ہیں. ایک پریشر آیا ہے کہ بجلی کے بل تو ادا نہیں کر سکتی یہ قوم، جتنے بل آپ نے بھیج دیے اتنے بل ادا نہیں کیے جا سکتے. آپ یقین کریں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھا کماتے ہیں، اچھی تنخواہیں لیتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہیں بجلی کے بلوں کو دیکھ کر. جو ہمارے بل آ رہے ہیں یعنی پچھلے مہینے اور یا اس سے پچھلے مہینے یا پچھلے 3-4 مہینے میں جو کنزیکٹیولی بل آ رہے تھے اس میں کئی گنا اضافہ کے ساتھ اضافہ کا بل آیا ہے. 2 گنا تو کم از کم ہے، 2 گنا سے زیادہ کا بھی بل آیا، 2.5 گنا 3 گنا تک بھی اس دفعہ بل موصول ہوئے ہیں. تو اچھے لوگ پریشان ہیں. تو عام آدمی تو 15-20 ہزار کا بل ادا نہیں کر سکتا. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. جو کماتا ہی 15-20 ہزار ہو وہ بل کہاں سے دے گا؟ تو اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. دوسرا پریشر حکومت کے اوپر فوری طور پر آیا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو. اب یہ وکلاء تنظیمیں آ رہی ہیں، عدالتوں میں چیلنج ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی آ گئی ہے سب سے بڑی بات. تو جب یہ مختلف طرح کا ایک پریشر جو ہے حکومت کے اوپر الیکشنز کے حوالے سے آنا شروع ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کو بند کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوئے، بلکہ حالات جو ہیں وہ کسی اور طرح سے قابو سے باہر ہو رہے ہیں. تو اب وہ جو اس وقت ایک ہمارے پاس ایک یہ بہانہ تھا کہ عمران خان لوگوں کو برگلا رہا ہے، تو عمران خان کو بند کر کے بھی دیکھ لیا تو اس سے تو فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا. اب دیکھیں اگر فرض کیجئے عمران خان کو نہیں رہا کر کیا جاتا، اول تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کیا بھی جا سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کر دیا جائے گا، کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے کم از کم اس سے تو جان چھڑائی جائے کہ بھئی عمران خان کو رکھ کے جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا حالات تو پھر یعنی فیس سیونگ بھی نہیں ملی کم از کم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، 15-20 دن 25 دن مہینہ اور رہ لیتے ہیں عمران خان اندر، اور ان کو اوپر اس طرح کا کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جاتا، بس قید کاٹ رہے ہیں، قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، تو اگر وہ 15-20-25 دن اور رہ جاتے ہیں تو حالات تو اس حکومت سے سنبھلنے والے نہیں ہیں. تو ایک اور مت ٹوٹ جائے گی کہ عمران خان جو ہے دیکھیں اس کو اندر رکھا ہے تو چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، بلکہ پتہ چلے گا کہ عمران خان کو اندر رکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ اپنے ذاتی مسائل بھی ہیں، ذاتی ایشوز بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، بجلی کے بل بھی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی ہیں. ابھی تو بجلی کے بلوں کا کی جو صورتحال اس وقت ہے، مثلا میں آج جو بل آئے ہیں وہ قابل ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن آج حامد میر کے پروگرام میں سینیٹر مشتاق جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے. میں نے بھی ویسے کوئی 2-3 دن پہلے ٹویٹ کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس دن سے ڈریں کہ جب 6 روپے یونٹ اضافے کے ساتھ اگلا مہینے بل آئے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کا 20,000 بل آیا ہے اس کے بل میں اور 3-4 ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن سینیٹر مشتاق کچھ اور بتا رہے ہیں، ذرا سنیے. آج انہوں نے حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 90 روپے یونٹ بل ہونے جا رہا ہے. سنیں ذرا. پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ ڈبل بھی نہیں، ٹرپل 4 گنا زیادہ مہنگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے میڈیا میں خبر ہے کہ موجودہ نگران حکومت نے کہا ہے کہ ستمبر کے اندر جو بل آئیں گے اس میں فی یونٹ 90 روپے ہوگی. تو میں آپ کے توسط سے عوام سے کہتا ہوں کہ وہ ڈرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ستمبر کے بلوں کے لیے تیار ہو جائیں، جس میں 90 روپے فی یونٹ ان کو بل یعنی کہ یہ جو بل ابھی آئے ہیں اگست کے مہینے میں، یہ ستمبر میں ڈبل ہو جائیں گے. یہ ستمبر میں ڈبل ہو جائیں گے. یہ خود آج انہوں نے کہا ہے کہ 90 روپیز پر یونٹ جو ہیں ستمبر کے بل جو ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ پروگرام میں سینیٹر مشتاق کہہ رہے ہیں کہ بل 90 روپے یونٹ تک اگلے مہینے میں آ جائے گا. 90 روپے یونٹ. تو یہ 90 روپے کا ایک یونٹ یہ افورڈیبل نہیں ہے. یہ مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی شاید افورڈیبل نہیں ہوگا. تو ابھی تو یہ جو احتجاج ہوا ہے یہ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ابتدا ہے. پھر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور وہ 90 روپے تو کیا 45 روپے کے حساب سے بھی بل نہیں دیں گے، 18 روپے کے حساب سے بل بھی نہیں دیں گے. جب بل ہی نہیں دیں گے تو وہ تو پھر روپے کے حساب سے بھی نہ ہوا. تو جو لوگوں کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے اس سے آپ چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں. تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا میں اس کو بس کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عوام کی بجلی کے بلوں اور باقی چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی رہائی عمل میں آ بھی سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا سپیس دیا بھی جا سکتا ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لوگ عمران خان کے پیچھے لگ جائیں اور یہ بجلی کے بلوں اور احتجاج کا جو معاملہ ہے کم از کم یہ تو رک جائے. پھر دیکھیں گے عمران خان کو دوبارہ اٹھانا ہوگا تو 15-20 دن بعد دوبارہ کسی اور بہانے سے پکڑ لیں گے. تو اس لحاظ سے رہائی عمل میں مگر نہ مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو ابھی 15-20 دن مہینہ اندر رہنے دیں، اور ان کا اندر رہنا ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. بلکہ پتہ چلے گا کہ بھائی عمران خان کو اندر رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، اب بتاؤ کیا حال ہے. یعنی پہلے تو تھا نا کہ چلیں عمران خان کو اندر کر لیں گے، حالات قابو میں آ جائیں گے، الیکشن کرائیں گے، کسی کو حکومت دے دیں گے.
لیکن اس بات کا امکان اب نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں. پلان فلاپ ہو گیا ہے عمران خان کو اندر رکھنے والی قوتوں کا. یعنی اگر حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے، اور یا موجودہ حکومت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان کو پنجاب، مثلا ظاہر ہے پنجاب میں یہ ساری کارروائی آنن فانن ہوئی تھی اس دن، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو پکڑ کے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، تو وہ تو نہیں ہوں گی. اب ایک اور چیز میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مختلف طرح کے پریشر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو چلیں یہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پچھلے دنوں میں نے آپ کو 2 خبریں دی تھیں. ایک خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چند نام دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ نام نہ ان کو اگلی مرتبہ ٹکٹ ملنا چاہیے، نہ یہ ٹی وی پر نظر آنے چاہیے، نہ کسی میٹنگ میں نظر آنے چاہیے. ان کو بالکل انڈرمائن کریں. اور دوسری خبر میں نے آپ کو یہ دی کہ 17 کے قریب جو منسٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب آج خبر جو ہے وہ اعزاز سید نے دیا، اور اعزاز نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے 60 کے قریب لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے 60 کے قریب لوگوں کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ویسے بھی پیپلز پارٹی چونکہ آج کل ٹینشن بھی دے رہی ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن کرائیں. اس دن مردم شماری کے اناؤنس کرنے کے معاملے پر اس دن مان گئے تھے، اور اب آفٹر تھاٹ آیا تو اب آنکھیں دکھانے لگے کہ نہیں جی الیکشن تو 90 دن میں ہونے چاہیے. اگر یہ ڈٹے رہیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی، شاید اس سے بڑھ کے بھی ہوں گی. تو پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے، جواب میں اس کے اوپر بھی پریشر آ گیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار جو ہے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے انتخابات میں تاخیر کے خلاف انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے، اور اگر 7 ستمبر تک الیکشن کی 90 دن کے اندر کوئی تاریخ نہیں آتی، تو 7 ستمبر کو آل پاکستان لائرز کنونشن منعقد کیا جائے گا. تو جیسا کہ میں کہتا کہ مختلف طرح کے پریشر حکومت کے اوپر آ رہے ہیں. دس پریشر از ون آف دیم. اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں، اگر وکلاء تحریک شروع ہو گئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ مل رہے ہیں وکلاء کے، تو اگر وکلاء موومنٹ شروع ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزوں کو سنبھالنا اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پرویز مشرف ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے، پوری طاقت ہوتے ہوئے نہیں سنبھال سکے تھے، تو یہ کیسے سنبھالیں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.